السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على الأبيض إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب۔ محترم حاضرین، ہر انسان کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ فضیلت والا انسان بن جائے، اسے برتری حاصل ہو، اسے عزت ملے، اسے شرافت ملے، اسے لوگ محترم اور معزز کہیں۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، اور اس چیز کو پانے کے لیے انسان دنیا میں کوششیں بھی کرتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مال و دولت اس لیے کماتا ہے تاکہ لوگ اسے عزت دار کہیں، شرافت دار کہیں، محترم اور معزز سمجھیں، اس کو لوگوں میں فضیلت حاصل ہو، برتری حاصل ہو۔ کچھ لوگ کھیل کود کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں پر ان کی زیادہ فضیلت ہو۔ کچھ لوگ خاندان اور قبیلے کے نام سے اپنے آپ کو برتر دکھلانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو معزز اور محترم بنانا چاہتے ہیں۔ الغرض انسان اپنی فضیلت پانے کے لیے بہت ساری کوششیں کرتا ہے، لیکن یہاں پر اہم سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والے انسان بن جائیں، اللہ کے نزدیک ہم سب سے زیادہ محترم اور معزز انسان بن جائیں، اللہ کے نزدیک ہم سب سے زیادہ عزت دار انسان بن جائیں۔ یہ ایک مومن کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور حدیث میں اس بات کی وضاحت آئی ہے کہ وہ کون سا انسان ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور محترم ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت دار انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا فضل لعربی ولا عجمی، کہ ایک عربی کی کوئی فضیلت نہیں ہے ایک عجمی پر، ولا لأبیض ولا لأسود، اور ایک گورے انسان کو کالے انسان پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور نہ کالے انسان کو گورے انسان پر فضیلت ہے، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ مطلب یہ کہ انسان چاہے عرب کا رہنے والا ہو یا عجم کا رہنے والا ہو، انسان چاہے سعودی عرب کا رہنے والا ہو یا ہندوستان کا رہنے والا ہو، چاہے اس کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی ہو یا مدینہ منورہ میں ہوئی ہو یا کسی اور ملک میں ہوئی ہو، اس کی پیدائش کے عزت والی جگہ میں پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انسان عزت والا ہے، وہ انسان فضیلت والا ہے، وہ انسان اللہ کے نزدیک محترم اور معزز ہے۔ اسی طرح ایک انسان گورا ہے، گورے کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے کوئی انسان دوسرے پر فضیلت نہیں رکھ سکتا ہے۔ ہاں، وہ انسان اللہ کے نزدیک بہت زیادہ فضیلت والا ہے، بہت زیادہ عزت والا ہے، بہت زیادہ شرافت والا ہے، جو انسان اپنے اندر تقوی پیدا کرے۔ متقی انسان
پرہیزگار انسان، اللہ سے ڈرنے والا انسان اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت اور برتری اس آدمی کو حاصل ہے جو آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اسی لیے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ مکرم انسان کون ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ محترم اور معزز انسان کون ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا، برتری والا، عزت والا اور شرافت والا انسان کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقاہم للہ، جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرنے والا ہے وہ انسان اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ فضیلت والا ہے۔ جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر جتنا زیادہ ہوگا وہ انسان اللہ کے پاس اتنا زیادہ فضیلت والا ہوگا، اتنا زیادہ معزز، محترم اور مکرم ہوگا۔ اسی لیے سورہ حاقہ میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، دو جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک جماعت ہے جو اصحاب الیمین ہے اور دوسری جماعت اصحاب الشمال، یعنی ایک جماعت وہ ہے جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ نیکوکار انسان ہوں گے، صالح انسان ہوں گے، متقی انسان ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، یہ کامیاب ہونے والے ہوں گے، یہ جنتی ہوں گے جن کو ان کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دوسری جو جماعت ہوگی وہ فاسق و فاجر جماعت ہوگی، گنہگار انسان ہوں گے، ناکام ہونے والے انسان ہوں گے، جہنمی انسان ہوں گے، اور ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ ناکامی کی بہت بڑی علامت ہوگی قیامت کے دن۔ تو جو ناکام ہونے والے انسان ہیں جنہیں ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اپنی ناکامی پر افسوس کرتے ہوئے سب سے پہلی جو بات کہیں گے وہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، کہ جس انسان کو قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کہ اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال ہی نہ دیا جاتا، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال معلوم ہی نہ ہوتا، اے کاش مجھے میری موت ہی تمام کر دیتی میرا کام، مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، مجھے حساب و کتاب نہ لیا جاتا، میرا نامہ اعمال مجھے بائیں ہاتھ میں نہ دیا جاتا۔ یہ انسان قیامت کے دن آرزو کرے گا جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پائے گا۔ اس کے بعد وہ کہے گا کہ دنیا میں جو میرے پاس مال تھا، اس مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور دنیا میں جو میرے پاس سلطنت تھی، حکومت تھی، اس سلطنت اور حکومت نے بھی مجھے آج کے دن کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ دنیا میں مالدار تھا، آج میری مالداری میرے کام نہیں آئی۔ دنیا میں دولت مند تھا، آج دنیا کی دولت مندی میرے کچھ کام نہ آئی۔ دنیا میں پیسے والا تھا، آج کے دن میرا پیسہ کچھ کام نہ آیا۔ دنیا میں مجھے لوگ مالدار اور سوکار کے نام سے جانتے تھے، یہ مالداری اور سوکاری آج کے دن میرے کچھ کام نہ آئی۔ اسی طرح دنیا میں عہدیدار تھا، میرا عہدہ آج کے دن کوئی کام نہ آیا۔ دنیا میں منصب دار تھا، آج کے دن میرا منصب کچھ کام نہ آیا۔ دنیا میں صدر تھا، آج کے دن میرا صدر کچھ کام نہ آیا۔ دنیا میں سیکرٹری تھا، آج کے دن میرا سیکرٹری کوئی کام نہ آیا۔ دنیا میں خزانچی تھا، آج کے دن میرا خزانچی ہونا کچھ کام نہ آیا۔ دنیا میں متولی تھا، آج کے دن میرا
یعنی قیامت کے دن انسان افسوس کرے گا کہ دنیا میں میرے پاس عہدہ اور منصب تھا، میں فلاں ممبر کا صدر تھا، سیکریٹری تھا، خزانچی تھا، متولی تھا، میں فلاں گاؤں کا سرپنچ تھا، سردار تھا، میں بہت بڑا مالدار تھا، دولت مند تھا، پیسے والے تھا، سوکار تھا، لیکن آج کے دن یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ آج کے دن میرے کام کی یہ کوئی چیز نہیں، اور یہ دیکھیے میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں ملا ہے، کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال ہی نہیں ملتا، موت ہی میرا کام ختم کر دیتی اور مجھ سے حساب و کتاب نہیں لیا جاتا۔ تو قیامت کے دن انسان افسوس کرے گا، وہ جو اللہ سے ڈرنے والا نہ ہوگا، متقی نہ ہوگا، پرہیزگار نہ ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نزدیک وہ انسان سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، سب سے زیادہ عزت دار ہے، جو انسان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہیں سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔